بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں آپ کے اسلامک سٹڈیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دا فورتھ ایئر آف ہجرہ یعنی ہجرت کا چوتھا سال۔ ہجرت کے چوتھے سال کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 ہجری کے لاسٹ میں ہجرت کے تیسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حمرۃ الاسد اس سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل کو دعوت دین کے لیے مختلف صحابہ کرام پر مشتمل ڈیلیگیشن بھیجنے کا آغاز کیا، اور ہجرت کے چوتھے سال کے سٹارٹ ہونے پر مختلف اس طرح کے واقعات ہوئے۔ ان کے پڑھنے سے پہلے کچھ چھوٹے واقعات جو معاشرتی امور سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں آپ سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 4 ہجری، ہجرت کے چوتھے سال۔ چونکہ کربلا کے واقعے کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ہمارے شیعہ سیکٹ کے مسلمان وہ زیادہ عقیدت رکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے زیادہ سوالات کربلا کے حوالے سے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ اور سب سے جو زیادہ اتھینٹک سوال پوچھا جاتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت کے کس سال ہوئی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 4 ہجری کو ہوئی، ہجرت کے چوتھے سال، جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے تیسرے سال پیدا ہوئے، یعنی ایک کے بعد دیگرے 1 سال کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اسی حوالے سے یعنی معاشرتی امور کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہوا 4 ہجری میں، ہجرت کے چوتھے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہوا۔ آپ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ آپ نے بتانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 6 سال کے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا 6 سال کی عمر میں، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیٹی کے بطن سے تھے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کے دن فوت ہوئی، یہ وہ زوجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیٹی ہیں جن کا انتقال اسی دن ہوا جب بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری مدینے پہنچی، تو اسی وقت مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے تھے۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے غزوے میں شرکت نہیں فرمائی، کیونکہ وہ ان کی تیمارداری کی خاطر مدینہ ہی میں مقیم تھے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عثمان کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں 4 ہجری کو ہوا، ہجرت کے چوتھے سال ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری کو ہجرت کے چوتھے سال 70 حفاظ کرام قرآن مجید کے حفاظ تھے،
ان حفاظ کرام پر مشتمل ایک گروپ، ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن تبلیغ کے لیے بھیجا، کس طرف؟ نجد کی طرف۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور اس حوالے سے پوچھا بھی جاتا ہے، جس کو واقعہ بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ What do you know about the incident of بئر معونہ؟ یعنی بئر معونہ کے انسیڈنٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہجرت کے چوتھے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے مختلف ڈیلیگیشن روانہ فرمائی۔ اس میں ایک قبیلے نے ڈیلیگیشن کی درخواست کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائی۔ 70 صحابہ کرام پر مشتمل یہ وفد نجد کے علاقے بئر معونہ کی طرف چلا اور 70 حفاظ کرام اس میں موجود تھے، یعنی قرآن عظیم الشان کے 70 حافظ اس میں موجود تھے۔ لیکن بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا، بہت بڑا واقعہ ہوا اسلام کی تاریخ میں، جس کو واقعہ بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بئر معونہ کا واقعہ کیوں وقوع پذیر ہوا؟ اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ 70 میں سے ایک کم 70 حفاظ کرام قرآن عظیم الشان کے ان حافظوں کو شہید کر دیا گیا۔ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ غزوہ احد کے بعد جس میں 70 مسلمان شہید ہوئے، اگلے سال غزوہ احد کے اگلے سال یعنی 4 ہجری کو مسلمانوں کی کیجولٹی یعنی ایک کم 70 مسلمان اور وہ بھی قرآن عظیم الشان کے حافظ وہ شہید ہوئے، جبکہ ایک شخص، ایک صحابی جو ہے وہ زندہ بچے، اور اس صحابی نے ان صحابہ کرام کے حوالے سے مدینہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس کو کہتے ہیں بئر معونہ کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے۔ ان لوگوں کو 1 مہینے تک باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دیتے رہے نجد کے ان قبائل کو۔ اس بدعا کو کیا کہا جاتا ہے اسلامی ٹرمینالوجی میں؟ آپ سے پوچھا جاتا ہے، اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ قنوت نازلہ یہ وہ بدعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے ان قبائل کو دی جنہوں نے بئر معونہ میں ایک کم 70 مسلمانوں کو، اور وہ بھی حفاظ کرام تھے، ان کو شہید کیا۔ یہ قنوت نازلہ وہ دعا ہے جو مختلف ادوار میں مسلمان کفار کو دیا کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے لیے کسی خطہ زمین پر ان کے لیے اذیتیں دی جاتی ہیں، ان کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، تو مسلمان علماء کرام قنوت نازلہ ایک باقاعدہ مسنون بدعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو دی، اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ اس کے علاوہ 4 ہجری کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، ہجرت کا چوتھا سال، اس میں شریعت کے حوالے سے کچھ احکام نازل ہوئے۔ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ سب سے بڑا حکم 4 ہجری کو شراب حرام ہوئی۔ یہ بہت کیا جاتا ہے یہ سوال، شراب کب حرام ہوئی؟ شراب کی حرمت کا حکم کب نازل ہوا؟ 4 ہجری، ہجرت کے چوتھے سال۔ ہجرت کے چوتھے سال کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ 4 ہجری کو شراب حرام ہوئی، کس غزوے کے موقع پر غزوات ہوئے؟ اس حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے، یہ پھر میں بعد میں بتا دوں گا۔ 4 ہجری کو کتنے غزوات ہوئے اور کتنے سریات ہوئے؟ 4 ہجری کو 3 غزوات ہوئے، 4 ہجری کو 3 غزوات، جبکہ 5 سریات، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وفود روانہ فرمائے، کسی صحابی کو امیر عساکر بنا کر، امیر ڈیلیگیشن بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف خطوں تک بھجوایا تاکہ وہاں پر اسلام کی تبلیغ کر سکے، یا کسی قوم جو خطرہ ہو مدینہ کی ریاست کے لیے ان کی جاسوسی کر سکے۔ جبکہ 3 غزوات ہوئے۔ ان غزوات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر
4 ہجری کو شراب کی حرمت کا حکم ہوا، وہ کون سا غزوہ تھا؟ وہ تھا غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو نذیر۔ غزوہ بنو نذیر کب ہوا؟ غزوہ بنو نذیر 4 ہجری کو ہوا۔ کن کے خلاف ہوا؟ مدینہ میں موجود یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو الٹیمیٹم دی کچھ دن کے لیے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکات کو، ان پاسچولیٹس کو تسلیم نہیں کیا، اور نکات یا اس مخصوص دن تک پہنچنے سے پہلے وہ مدینہ سے روانہ ہوئے، مدینہ سے جلاوطن ہوئے، مدینہ چھوڑ دیا، اور کہاں پر بسے؟ خیبر میں۔ خیبر میں جا کر بسے، اور 7 ہجری کو، ہجرت کے 7ویں سال بہت بڑا غزوہ ہوا جس کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ قبیلہ بنو کینکا پہلے جا چکے تھے یہود کے، اور بنو نذیر بھی چلے، اور وہاں سے خیبر سے انہوں نے ریشہ دانیاں شروع کی، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشیں کی۔ ان سازشوں کو دیکھتے ہوئے 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ فرمایا۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم بنو نذیر کے غزوے کے موقع پر نازل ہوا۔ غزوہ بنو نذیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، لیکن وہ جلاوطن ہوئے، بھاگ نکلے، اس موقع پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ نمبر 2، یہ پوچھا جاتا ہے شریعت کے حوالے سے، شریعت اسلامی کے حوالے سے، کہ 4 ہجری کو ایک بہت بڑا حکم خواتین کے حوالے سے، مسلم خواتین کے حوالے سے حکم نازل ہوا۔ وہ کون سا حکم تھا؟ وہ پردے کا حکم تھا۔ وہ کون سا حکم تھا؟ پردے کا حکم نازل ہوا کہ مسلم خواتین وہ اپنے گھروں میں سکونت اختیار کریں اور باقاعدہ پردہ کریں۔ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، آیات نازل ہوئی وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، کہ خواتین اسلام، مسلمان عورتیں جو مستورات ہیں، وہ اپنے گھروں میں قیام کریں، اور جب وہ باہر نکلے تو اپنی زینت، جس طرح وہ دور جہالت میں اپنی زینت دکھاتی تھی، وہ زینت نہ دکھائیں، بلکہ پردے میں، مکمل پردے میں نکلے۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پردے کا یہ شرعی حکم کس کے دلی خواہش کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، یعنی ایک بڑے صحابی کے، ایک اکابر صحابہ میں ایک صحابی کی دلی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو تاکہ مدینہ کی گلیاں وہ باپردہ ہو اور مسلمان خواتین پردے میں نکلے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولیات عمر، اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، اپنے دور خلافت میں جو کام سٹارٹ کیے ان کو اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی کبھار بعض سیرت نگار یا بعض تاریخ نویس یہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کی دلی خواہش پر کون کون سے، جس طرح غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش یہ تھی کہ تمام جو قیدی ہے، جو پرزنر آف وارز ہیں، جن کو غزوہ بدر میں گرفتار کیا گیا ہے 70، ان کے سر کاٹ دیا جائے، لیکن حکم نازل ہوا حضرت صدیق اکبر کی دلی خواہش پر کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پھر دلی خواہش تھی کہ مدینے میں پردے کا حکم نازل ہو، تو پردے کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، اور اس طرح 4 ہجری میں ہجرت کے 4تھے سال سے مسلمان خواتین نے باقاعدہ پردہ شروع کیا، جو آج تک ہمارے عالم اسلام کی خواتین کا زینت ہے۔ شریعت اسلامی کے حوالے سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں ایک اور بھی شرعی حکم نازل ہوا، آپ کیا جانتے ہیں؟ یا یہ کہا جاتا ہے کہ جوا اور پانسے کے کام کب حرام ہوئے؟
4 ہجری کو ہجرت کے چوتھے سال جوا حرام ہوا، یعنی جوا 4 ہجری کو حرام ہوا۔ اس نسبت سے کبھی کبھار یہ پوچھا جاتا ہے جوا کب حرام ہوا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے چوتھے سال کون سے 3 بڑے احکام نازل ہوئے شریعت کے حوالے سے؟ نمبر 1 پردے کا حکم، نمبر 2 شراب کی حرمت کا حکم، اور نمبر 3 جوے کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ علاوہ ازیں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں مسلمانوں کے لیے ایک نماز کی ایک ترتیب دی گئی، نماز کی ایک علیحدہ ترتیب بتائی گئی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف 2 سوال کیے جاتے ہیں۔ صلاۃ خوف سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ خوف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یا 4 ہجری کو مسلمانوں کے لیے نماز کی ایک علیحدہ ترتیب بتائی گئی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ اور صلاۃ الخوف کیا ہے؟ صلاۃ خوف جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ خوف جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ کے موقع پر پڑھی، کس غزوے میں پڑھی؟ یہ غزوہ ہے جو 4 ہجری کو ہوا۔ میں نے بتایا کہ 3 غزوات ہو چکے ہیں 4 ہجری میں، اس میں ایک غزوہ بنو نذیر، اور اسی طرح صلاۃ الخوف کا یہ غزوہ جس کو غزوہ ذات الرقا کہا جاتا ہے، اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلاۃ خوف پڑھائی۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے صلاۃ خوف کی ترتیب بتائیں، صلاۃ خوف کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ خوف اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ میدان جنگ کے میدان میں جب مسلمان دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہو اور کسی نماز کا وقت آ جائے تو اس کو باجماعت پڑھنے کے لیے یہ ترتیب دی گئی، یہ ترتیب بتائی گئی کہ ایک مرتبہ ٹولیوں میں، گروہ میں مسلمان آ کر نماز جماعت سے پڑھے۔ مثلا نماز کا وقت ہوا، کس نماز کا؟ جنگ کے دوران نماز عصر کا وقت ہوا، تو پہلے ان میں سے بالفرض کسی جنگ میں 1000 مسلمان ہیں، اس میں سے 100 مسلمان ایک مرتبہ آ کر جماعت پڑھیں گے، اس کے بعد وہ واپس میدان جنگ میں چلے جائیں گے، اور یہاں پر اور مسلمان آ کر جماعت پڑھیں گے، اور اس طرح کرتے گروپ وائز اور ٹولیوں میں مسلمان اپنی باجماعت نماز بھی ادا کریں گے، اور وہاں پر میدان بھی کفار کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح ان کی جماعت بھی ضائع نہ ہوگی، وہ جماعت سے بھی نماز پڑھیں گے اور نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوگی۔ اس طرح ٹولیوں میں یا گروہ در گروہ نماز پڑھنا صلاۃ الخوف کہلاتا ہے۔ یہ صلاۃ الخوف کب پڑھی گئی؟ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر، اور غزوہ ذات الرقاع کب ہوا؟ یہ 4 ہجری کو ہوا، اور 4 ہجری کو یہ 3 احکام ہیں شریعت کے: شراب کی حرمت اور جوے کی حرمت، پردے کا حکم، اور صلاۃ خوف کا نزول یا مسلمانوں کو صلاۃ خوف کا بتایا جانا۔ علاوہ ازیں 4 ہجری کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر غزوہ بدر ہوئی، آپ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ ٹیکنیکل سوال ہے، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں کہ غزوہ بدر تو 2 ہجری کو ہوا، غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، لیکن کبھی کبھار یہ پوچھا جاتا ہے کہ غزوہ بدر یکم ہجری کو بھی ہوا، غزوہ بدر 2 ہجری کو بھی ہوا، غزوہ بدر 4 ہجری کو بھی ہوا۔ وہ آپ نے اس طرح بتانا ہے کہ غزوہ بدر چونکہ ایک کنویں کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان پڑتا ہے، اور مدینہ سے اس کا فاصلہ 80 مائل ہے، 80 مائل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے، چونکہ اس کی پوزیشن اس طرح ہے کہ وہاں پر دشمن کا محاصرہ یا دشمن کا دفاع نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے مکہ سے، اور مکہ کی جغرافیکل پوزیشن، مدینہ کی جغرافیکل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اس کا دفاع بدر کے مقام پر درست ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ہجری کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں پر آئے ایک مشرکین کے ایک قافلے کی جاسوسی کے لیے یکم ہجری کو، اس کو غزوہ بدر فرسٹ کہا جاتا ہے، غزوہ بدر اولا، یہ غزوہ بدر اولا کہا جاتا ہے، غزوہ بدر فرسٹ۔ جبکہ 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں جو غزوہ ہوا، جو جنگ لڑی گئی اس بدر کے موقع پر، اس کو سمپل غزوہ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر۔ اس کو غزوہ بدر ثانی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو غزوہ بدر سمپلی غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں نے 70 کفار ہلاک کیے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں اس مسلمانوں کی نصرت کی گئی۔ جبکہ 4 ہجری کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ 4 ہجری کو بھی ایک غزوہ بدر ہوا، اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ 3 ہجری کو ہجرت کے تیسرے سال جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد سے جانے کے بعد جاتے ہی ابو سفیان جو دشمنوں کا سالار تھا، جو قریش کا سالار تھا، انہوں نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، مسلمان اس اعلان کو سن رہے تھے کہ اگلے سال 4 ہجری کو انہی دنوں میں ہم بدر میں دوبارہ ملیں گے، چونکہ اس بار آپ کو ہزیمت پہنچائی، اگلے سال پھر یہاں پر آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو وفا کیا، کفار کے اس چیلنج کو قبول کیا، اور اگلے سال اسی موسم میں، اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کتنے صحابہ کرام کے ساتھ؟ 1500 صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر آئے 4 ہجری کو، غزوہ احد کے 1 سال بعد ابو سفیان کے اس چیلنج کو تسلیم کرتے ہوئے غزوہ بدر کے مقام پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن گزارے یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں یا بدر کے میدان میں 8 دن ابو سفیان کا انتظار کیا، لیکن ابو سفیان نہ آیا۔ اس کو غزوہ بدر ثانی کہا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ یعنی غزوہ بدر فرسٹ یا غزوہ بدر اولا یہ وہ غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو روکنے کی کوشش کی، اس کی جاسوسی کی، پسٹ ہجری۔ جبکہ 2 ہجری میں جو سمپل غزوہ بدر ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، جبکہ 4 ہجری میں غزوہ احد کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر بدر میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کو غزوہ بدر سیکنڈ یا غزوہ بدر ثانی کہا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو، اور کمنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ 7 تاریخ نومبر کی 7 تاریخ کو آپ کی سٹڈی کارپورل BPS 14 کی جو انٹرویو شروع ہو رہے ہیں، اس میں لیکچر میں ویڈیو میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں اور لیکچر کو کون سا نہج پر رکھ سکتے ہیں، اس حوالے سے میری یہ تجویز ہے اپنی طرف سے کہ ریپیٹڈ کوئسچن کو، جو کمیشن سے ریپیٹڈ کوئسچن اور کرنٹ افیئرز جو ملکی حالات اور انٹرنیشنل سطح پر حالات چل رہے ہیں، ان کے حوالے سے مزید آگے 7 تاریخ سے پھر آپ کے انٹرویو کی اینڈ تک ان چیزوں کو چلائیں، تاکہ بہتر طریقے سے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہو۔